سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا جی کہ شکر کہتے کس کو ہے۔ ٹھیک۔ تو شکر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی نعمت کا تصور کرنا، اسے تسلیم کرنا، اور اس کے بعد وہ نعمت جس طرف سے آئی ہے جی اس منعم کا شکریہ ادا کرنا، اس کے احسان کا بدلہ دینا، چاہے زبان سے ہو، چاہے دل سے ہو، صحیح، یا چاہے عمل سے ہو، یہ شکر ہے۔ ٹھیک، اسی اعتبار سے ہم اللہ کے شکر کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، صحیح، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ صحیح، اور شکر میں نے اپنی بات میں عرض کیا کہ تین چیزوں سے ہوتا ہے، تین طرح کا ہوتا ہے جی کہ شکر باللسان، ٹھیک، زبان کے ساتھ شکر ادا کرنا، جس طرح ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک، اور دوسرا یہ ہے کہ دل سے بھی انسان کا احسان مند ہونا، ممنون ہونا، دل میں محبت کا پیدا ہونا جی اپنے منعم کے لیے۔ ٹھیک، اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان جہاں تک ہو سکے تو اس نعمت کا بدلہ دے۔ ٹھیک، اللہ کا تو ہم بدلہ اس طریقے سے نہیں دے سکتے، صحیح، لیکن اس کا بھی بدلے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں صحیح، اور اللہ کے بندوں کو وہ نعمتیں لوٹائیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی۔ انسان میں ناشکری کیوں پیدا ہوتی ہے، ناشکری کے کیا اسباب ہے؟ تو اس میں جو سب سے پہلا سبب ہے ناشکری کا، جی وہ یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ ملا ہے جی جب اس کو ناکافی سمجھتا ہے اور اس سے اوپر دیکھتا ہے صحیح، تو اس کے دماغ میں یا اس کے دل کے اندر ان چیزوں کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے، ٹھیک، لہذا وہ شکر کی طرف نہیں جاتا۔ صحیح، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کے ناشکری کے اس سبب کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی آدمی تم سے مال میں صحیح، یا خلق میں، شکل و صورت میں زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے، تو تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ صحیح، دوسرا جو سبب ہے، اہم ترین سبب، صحیح، وہ یہ ہے کہ انسان میں اگر تکبر اور غرور پیدا ہو جائے جی تو وہ نعمتوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتا، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ سے، اپنے نفس سے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ صحیح، تو جب بھی انسان نفسی غرور میں مبتلا ہوتا ہے جی تو پھر اسے بڑی سے بڑی نعمت بھی حقیر سی لگتی ہے، بلکہ وہ اس نعمت کو تسلیم کرنا اپنے لیے انسلٹ سمجھتا ہے ٹھیک، کہ میرے رتبے کے یہ خلاف ہے، مطابق نہیں ہے، لہذا وہ اس کو اگنور کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ بالکل، اسی طریقے سے اہل علم نے لکھا کنجوسی اور سخاوت کا نہ ہونا، بخل جسے کہتے ہیں، جی جی یہ بھی انسان کے اندر جو ہے وہ ناشکری پیدا کرتی ہے، کیونکہ ہر وقت انسان کو یہی ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرے۔ جی اب جب وہ جمع کرتا ہے اور کسی کو دیتا نہیں ہے جی تو جتنا بھی جمع کرتا ہے وہ اسے کم لگتا ہے، وہ تھوڑا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے جب انسان کو کوئی چیز تھوڑی لگے گی، کم لگے گی، صحیح، تو وہ کیسے اس کے حوالے سے دل کے اندر مرتبہ پیدا کرے گا یا دینے والے کا احسان ادا کرے گا؟ بالکل تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ یعنی مادہ پرستی جو ہے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، تو اور کے چکر میں جو کچھ مالک نے دیا ہے اس کا شکر نہیں ادا کرتا، اسی دوڑ میں شروع ہو جاتا ہے بھاگنا۔ اور چوتھی ایک عام چیز جو ہے وہ یہ ہے جی سر، کہ جب انسان کا مقصد یا اس کی نظر جی صرف اس دنیا تک محدود ہو، ٹھیک ہے، آخرت کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، بالکل تو ٹھیک، پھر انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیپیسٹی پیدا کی ہے کہ یہ دنیا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ تو مٹی بھر سکتی ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، تو اب جب آخرت پر نظر نہیں ہوگی تو ظاہر ہے انسان کے اندر جو وسعت پیدا کی گئی ہے اس وسعت کا تقاضا یہ ہے کہ ساری دنیا بھی سے تھوڑی سی لگے۔ بالکل ٹھیک، جب تھوڑی سی لگے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ منعم حقیقی اللہ جل شانہ کا شکر ادا نہیں کر پائے گا۔ بالکل، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی کہ جس آدمی کو شکر کرنے کی توفیق ہو جائے ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نعمت چھینتا کبھی نہیں ہے، بلکہ وہ زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو بنیادی ہیں ناشکری کے اسباب میں نے کہہ سکتے ہیں۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت،
ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔